حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے علاقے کرن کے رہنے والے تھے۔ آپ تابعین میں سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہے۔ روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو وصیت فرمائی، میرا پیراہن حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا جائے، اور ان سے کہا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے اور اہل نجد سے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ دریافت کیا۔ ایک شخص نے کہا، میں اسے تو نہیں جانتا، مگر ایک دیوانہ سا شتربان اس علاقے میں فلاں جگہ رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر گئے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ختم کر کے آپ نے السلام علیکم کہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور آپ کا نام پوچھا۔ آپ نے کہا عبید اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سب عبید اللہ یعنی خدا کے غلام ہیں، اپنا خاص نام بتائیے۔ آپ نے کہا اویس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا دایاں ہاتھ دکھائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان بتایا تھا وہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہلا بھیجا ہے اور یہ پیراہن عطا فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے تو آپ نے بھی اپنے سارے دانت توڑ ڈالے۔ آپ کا ارشاد مبارک تھا، جب تم سو تو موت کو اپنے سرہانے سمجھو، اور جب بیدار ہو تو موت کو اپنے سامنے جانو، اور گناہ کو بھی حقیر خیال نہ کرو بلکہ بڑا سمجھو۔ ایک دفعہ ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کتاب اللہ اور اہل اسلام کا راستہ اختیار کرو، لمحہ بھر کے لیے بھی موت کو فراموش نہ کرو۔